آگے آنے والے دنوں میں جو غزہ کا مستقبل کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن جلدی جلدی میں وہ معاہدہ کرا کے اپنے قیدیوں کو اسرائیل نے چھڑا لیا، اور جو ان کی قیدی تھے غزہ میں اب تک 40 بچوں سمیت 100 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ کیا عمران خان کے ساتھ جیل میں کل سہیل آفریدی کی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ دوسری جانب آپ کے سامنے غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، کس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈونلڈ ٹرمپ سے کافی ملاقات ہونے کے بعد اور ان کے ایک دوسرے کے تعریفیں کرنے کے بعد بھی جو ہے نا غزہ کی جنگ تھم نہ سکی، اور امت مسلمہ بھی جو ہے نا اس چیز پر خاموش ہے، اور اب فلسطینی وہ شہید ہو چکے ہیں۔ امن معاہدے کے باوجود بھی جو سیز فائر کا ہوا تھا وہ بھی جو ہے نا ختم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جب جو قیدیوں کے تبادلے ہونے کے بعد اب تک جو ہے نا اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا انہوں نے کتنی دفعہ بمباری کی، اب تک کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنی شہادتیں ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کے سامنے رکھیں گے کیا عمران خان کے آنے والے دنوں میں اب وہ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں، اور عمران خان آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کے سامنے بیرسٹر سیف کی جو ہے نا آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ انہوں نے سہیل آفریدی سے سوال بیرسٹر سیف کے حوالے سے کیا گیا، ان کا کیا جواب تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی جو خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آپ کے سامنے غزہ کی صورتحال رکھیں گے، کس طریقے سے اسرائیل نے بمباری کر کے کئی فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ لیکن غزہ کی صورتحال سے پہلے میں آپ کے سامنے مہدی حسن کی ایک بات رکھوں کہ انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر جب وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر لوگ جو ہے نا امن معاہدے میں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات ہو کر تاکہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے اور جو ہے نا جو غزہ کی جنگ ہے وہ جو ہے نا رک جائے۔ دوسری جانب جب جن اسلامی ممالک نے اس چیز پر دستخط کیا کہ جنگ رکنی چاہیے، اور وہ بھی جو ہے نا اس چیز میں پھنس گئے ہیں کہ کیونکہ اب ان کی جو ہے نا بھی جب کن جو ہے نا مسلم ممالک نے جو ہے نا ان پر سائن کیا، اور جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر انہوں نے سائن کر کے اور یہ سارا جو ہے نا انہوں نے کیا معاملات، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا جنگ تھم نہ سکی۔ اس پر جو ہے نا مہدی حسن نے اس پر پہلے بھی یہ چیز واضح کر چکا ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے۔ یہ چیز دیکھو کہ کوئی مسلم ممالک کے لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہے نا، اور نہ ہی ترکی کے صدر طیب اردگان کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اب تک جو سیز فائر ہو رہا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں یہ تو وقتی طور پر ہو جائے گا، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک صحافی اور ایک ہی شخص کو جو ہے یہ چیز نظر آ گئی کہ اگر وہ غزہ میں اگر جنگ بندی ہو گئی اور قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا اور لاشوں کا تبادلہ ہو گیا تو اس پر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیا یہ سیز فائر رک جائے گی، کیا یہ جنگ بندی ختم ہو جائے گی، اور آگے آنے والے دنوں میں جو غزہ کا مستقبل کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن جلدی جلدی میں وہ معاہدہ کرا کے اپنے قیدیوں کو اسرائیل نے چھڑا لیا، اور جو ان کی قیدی تھے اور جو ان کی لاشیں تھی وہ ان کو حوالے کرنے کے بعد اب انہوں نے جو ہے نا غزہ پر پھر جو ہے نا بمباری شروع کر دی ہے۔ لیکن مہدی حسن اس چیز کو پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ چیز اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا اپنے قیدیوں کے تبادلے کے بعد وہ پھر جو ہے نا اس طریقے کے حملے نہیں کرے گا۔ اب جو لیٹسٹ خبریں سامنے آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر مزید بمباری اور پہلے سے سخت بمباری کا حکم نتن یاہو نے دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نتن یاہو یہ ایسا شخص ہے کہ یہ کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی یا چاہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا کسی بھی مسلم ممالک کے ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ان کے یا کسی کی بھی نہیں سنیں گے، لیکن صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ غزہ میں اب تک 40 بچوں سمیت 100 کے قریب جو ہے نا لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ جب سے امن معاہدے کے بعد جب انہوں نے بمباری کی ہے تو تب تک اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اگر امیجن کریں اگر مسلم ممالک کا جن لوگوں نے اس چیز پر امن معاہدے پر دستخط کیا اور اس چیز پر آواز نہیں اٹھائی کہ آنے والے دنوں میں غزہ کا مستقبل کیا ہوگا، کیا مکمل جنگ بندی ہوگی یا نہیں، تو اس پہ جو ہے نا یہ ان بچوں کا اور ان جو ہے نا 100 لوگوں کا جو ہے نا قتل کے ذمہ دار ہے وہ ممالک۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں غزہ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن نتن یاہو کی وحشیانہ بمباری ابھی بھی جاری ہے، اور ایک طریقے سے اگر ہٹ درمی دیکھے تو ہٹ درمی برقرار ہے، اور مزید کہتا ہے کہ پہلے سے بھی سخت بمباری کر دو غزہ پر۔ بچے، بزرگوں اور خواتین کی لاشیں دیکھ کر نتن یاہو کا دل نہیں بھرا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ عمران خان کے حوالے سے رکھیں گے کہ کیا اب عمران خان آگے کیا کرنے جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن عمران خان کی جو بھی خبریں بارہ کی طرف آتی ہے اور جو بھی ان کے احکامات ہوتے ہیں تو پہلے سے اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود بھی لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کی خبر آ جاتی ہے۔ لیکن آج علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو جو ان کی بہنوں نے کی ہے، نورین خان نے اور عظمیٰ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے چند باتیں کہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کے پی کے حوالے سے سہیل آفریدی کا کیا کہنا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علیمہ خان کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اب ایک نئی جو ہے نا ذرائع سے خبر پتہ چلی ہے کہ
خبر چلائی گئی ہے ذرائع سے کہ کور کمانڈر سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے اور سہیل آفریدی کو منانے کی کوشش کی ہے، جو افسر پر تنقید کرتا ہے۔ الفاظ کا کہا یہ جاتا ہے کہ سہیل آفریدی آمادہ ہو گیا، لیکن اب حقیقت جو ہے نا سہیل آفریدی نے کچھ اور طریقے سے بتایا۔ ڈی جی ایس پی آر کا نام لے کر تنقید کی عمران ریاض نے جو ہے اس چیز کا کہا تھا۔ عمران خان کا خبر رکھتا ہوں، لیکن ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عمران ریاض نے کہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ذرائع سے خبر چلائی گئی ہے کہ کور کمانڈر نے سہیل آفریدی آمادہ ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے اگلے ہی دن ڈی جی ایس پی آر کا نام لے کر تنقید کی ہے۔ یہ عمران ریاض نے جو ہے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کور کمانڈر کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ جو ہے سہیل آفریدی نے جو ہے اس پر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ میں ڈی جی ایس پی آر پر تنقید نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد جب یہ میٹنگ ختم ہوئی جو کور کمانڈر کی تھی، جو بہت شور مچا تھا نا کور کمانڈر کے ملنے پر، تو پھر اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے منایا کہ اس طریقے سے جو ہے نا اداروں پر تنقید نہیں کرو، تو ان کے نکلتے ہی سہیل آفریدی نے ایک بار پھر ڈی جی ایس پی آر پر تنقید کی ہے۔ یہ خبر ہے عمران ریاض کی۔ اگلے انکشاف عمران ریاض نے مراد سعید کے حوالے سے کیا ہے کہ مراد سعید کے پیچھے سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کا اسی میں مراد سعید کو گرفتار کرنے کے لیے ایجنسیوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ 40 سے 50 بندے اس میں تھے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس ہاؤس کو جو ہے نا دیکھا گیا۔ ایجنسی والے رپورٹ کرتے ہیں کہ 40 سے 50 بندوں کو جو ہے نا وہاں پہ دیکھا گیا، اور ان میں جو ہے نا جب اندر گھسے تو مراد سعید ان میں 40-50 بندوں کو چھاننے کے بعد جو ہے نا مراد سعید ان میں نہیں ملا۔ یہ عمران ریاض رپورٹ کر رہا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے عمران خان کی بہنوں کی رکھتے ہیں کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین عمران خان کا سلمان اکرم راجہ کے لیے پیغام ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے باہر جو بھی پیغام آتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس لیے آئندہ پارٹی کے لیے جو بھی پیغام ہوگا وہ صرف سلمان اکرم راجہ کے ذرائع کے پیچھے ہوگا۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل کی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور کراچی سے ایک جماعت کو خیبر پختونخوا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا سے ایک جماعت کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو لانگ مارچ لے کر جو ہے نا اسلام آباد آئے، تاکہ اس میں جو ہے نا آرمی چیف کا ایکسٹینشن جو ہے نا، اور اگر ایکسٹینشن ہو گئی تو صحیح، اگر ایکسٹینشن نہیں ہوئے تو احتجاج جاری رہے گا۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے بلاگ میں کہا ہے کہ اسلام آباد یا دیگر لوگوں سے جو ہے نا جگہوں سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا اسلام آباد میں جو ہے نا مارچ کرنے آئیں گے، اور حالات خراب ہوں گے تو اس پر آرمی چیف کو جو ہے نا ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے وادی تیرہ سے رکھتا ہوں، اور وہ انتہائی افسوسناک خبر ہے جس میں کہا جاتا ہے وادی تیرہ میں ملٹری آپریشن کے خلاف عوام سے سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں۔ جو منظر جو ہے نا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت سوات میں آپریشن نامنظور۔ احتجاج کی قیادت پی ٹی آئی کے ایم این اے اقبال آفریدی کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی ساری احوال خبریں، اور بھی ہے، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔